بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں ہسٹوریکل نالج کے چینل کے ساتھ محمد عبداللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس عظیم جنگجو اور بادشاہ کے بارے میں بتائیں گے جس نے بہت کم عمری میں بہت سے علاقے فتح کیے، جس نے اپنی کم عمری میں آدھی دنیا کو تقریباً فتح کر لیا تھا۔ تو میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور جو میرے چینل پر نئے میری چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں۔ سکندر اعظم، جو الیگزینڈر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہ 356 BC میں جولائی میں پیدا ہوا۔ یہ وہی الیگزینڈر ہے جو دنیا کا سب سے عظیم بادشاہ کے نام میں آتا ہے، جس نے صرف 32 سال کی عمر میں آدھی دنیا کو فتح کر لیا۔ وہ میڈکن کے بادشاہ فلپ دوم کا بیٹا تھا۔ اس کے بابا فلپ 20 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھے۔ فلپ کے دور حکومت میں الیگزینڈر اپنا زیادہ تر وقت اپنی فوج کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا تھا، جو مغربی ایشیا سے لے کر شمالی مشرق تک پھیلی ہوئی تھی۔ 30 سال کی عمر میں اس نے ایک ایسی سلطنت بنائی جو گریس سے لے کر شمالی مغرب انڈیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں کوئی جنگ نہیں ہارا تھا، اور بہت وسیع پیمانے پر اس کا نام اس دنیا میں سب سے عظیم اور کامیاب فوجی کمانڈروں میں لکھ دیا گیا۔ الیگزینڈر 16 سال کی عمر تک اپنے استاد سے تعلیم حاصل کرتا رہا، لیکن جب اس کے بابا فلپ دوم کا قتل ہوا تو وہ اپنے بابا کا جانشین مقرر ہوا اور تخت پر بیٹھا، اور اس کو ایک طاقتور فوج اور سلطنت وراثت میں مل گئی۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے اپنے بابا کا منصوبہ آگے بڑھایا، اور 334 BC میں اس نے پرشین حکومت پر حملہ کیا اور اس کو فتح کر لیا۔ مختلف مہمات شروع کی جو 10 سال تک جاری رہی۔ اناطولیہ کی فتح کے بعد اس نے پرشین حکومت کا مکمل خاتمہ کر دیا، اور اس زمانے میں اس کی سلطنت اٹلانٹک سمندر سے لے کر بیس نہر تک پھیل گئی تھی۔ الیگزینڈر نے یہ بہت کوشش کی تھی کہ وہ دنیا کی آخری حکومت کو بھی فتح کر لے، یعنی وہ اپنی سلطنت دنیا کے آخری کونے تک پھیلانا چاہتا تھا۔ اس کی بنا پر اس نے انڈیا پر 326 BC پر حملہ کر دیا اور انڈیا کی ایک حکومت کو ایک جنگ میں فتح کر لیا۔ آخر کار اس نے اپنے لشکر کے ساتھ گھر جانے کا فیصلہ کیا، لیکن جاتے جاتے اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ عرب کے سارے ممالک کو فتح کرتا ہوا جائے گا۔ الیگزینڈر جس جگہ کو بھی فتح کرتا وہاں اپنی ثقافت و تہذیب قائم کر لیتا۔ اس نے بہت سی جگہ ڈسکور کی، خاص طور پر اس نے ایجپٹ میں 9 آبادیاں قائم کی اور وہاں اپنی ثقافت و تہذیب بھی قائم کی، جو آگے جا کر بازنطین حکومت نے بھی اختیار کی۔ اس کی حکومت میں مختلف زبان بولنے والے اور مختلف ثقافت و تہذیب رکھنے والے لوگ رہتے تھے۔ الیگزینڈر نے اپنی حکومت میں گریک اور گریک زبان نہیں بولنے والوں کو بھی جگہ دی تھی۔ اس کو کسی بھی جنگ میں آج تک کوئی شکست نہ ہوئی تھی۔ اس زمانے میں اس سے بڑا جنگی کمانڈر نہ کوئی تھا۔ انسان کی تاریخ میں سب سے با اثر اور تجربے کار کمانڈر یہی گزرا تھا۔ 323 BC میں الیگزینڈر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ عرب کے ممالک کو فتح کرے گا، لیکن یہ خواب پورا نہ ہو سکا۔ الیگزینڈر 2 جنگوں میں کامیابی کے بعد جون 323 BC میں 23 سال کی عمر میں وفات پا گیا۔ کچھ مصنفین کہتے ہیں کہ اس کو ملیریا ہوا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کی قدرتی موت ہوئی تھی، لیکن کچھ مصنف ایسا بھی کہتے ہیں کہ اس کو زہر دیا گیا تھا۔ اس کی وفات کے بعد اس کی سلطنت کو
جو اس جنگ میں بچ جانے والے جنرل اور اس کے وارث تھے انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیا۔ الیگزینڈر کو 323 بی سی میں ایجپٹ میں دفن کر دیا گیا اور آج بھی اس کا مقبرہ وہاں موجود ہے۔ تو دوستو ہماری ویڈیو یہیں تک تھی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے شیئر کریں۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔